خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں جامع گفتگو ہو جائے، سحر حاصل گفتگو ہو جائے، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہیں خفا ہو جائے راضی۔ اولاد کی تربیت یا تربیت اولاد، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے عالم ٹائم کا، اور بہت اہم موضوع ہے، ہر گھر کا موضوع ہے، اور اولاد کو بھی آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، والدین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم، بہت شفیق، بہت ہی پیارے حضرت علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اولاد کی تربیت کا جو موضوع ہے، پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب ہم اس پہ گفتگو کرتے تھے تو گفتگو والدین کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم کچھ ایسی گفتگو کریں جو اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ مشعل راہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کنیکشن کا پتہ چلے گا، اور یہ اولاد بھی تو بعد میں والدین ہی بنے گی اور والدین میں سے بنے گی، تو پھر ان کو بھی اپنی اولاد کے لیے تربیت کرنی ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی درمیان میں ہوگا۔ شاہ صاحب، پہلے تو یہ بتائیں یہ موضوع کتنا اہم ہے؟ ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے بعد میں بات کریں کہ بہت سے والدین تو اس بات سے آشنا ہی نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اب کس پلان کے تحت کس طرح سے اس کی تربیت کرنی ہے۔ بس بچہ ویسے ہی کھیلتے کھیلتے بڑا ہو جاتا ہے، بعد میں کسی اور بچے کو جب دیکھتے ہیں وہ ترقی کر کے کسی مقام پہ پہنچا تو پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، یار ہم بھی اگر ایسا کرتے تو ہم بھی اسے ایسا پڑھاتے، اگر ہم بھی اسے اس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلواتے، ہم بھی اسے باہر بھیج دیتے، ہم بھی اس کو یہ کرواتے وہ کرواتے۔ لیکن چونکہ وداؤٹ پلاننگ، بغیر کسی تربیت کے بچہ بڑا ہو گیا، اس میں اور ایک پلان کے تحت، ایک تربیت کے تحت دین اور دنیا کو ساتھ لے کے جو چلتے ہیں والدین، ان کے بچے کی ایک بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ اس پہ ذرا گفتگو کریں کہ پتہ کیوں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت خوبصورت آپ نے تمہید باندھی، اور ایک شعوری تمہید آپ کی تھی۔ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کو مستعد اور بیدار ہونا اس لیے ضروری ہے کہ گھر ہی ہے وہ جو معاشرے کی تشکیل جہاں سے کی جاتی ہے، اور ایک ایک فرد سے پھر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور گھر ہی وہ تربیت گاہ ہے کہ جہاں سے پورا معاشرے کے اندر اخلاق اور مزاج اور سماج پنپتا ہے، یا یہ اس کا مخرج ہے، یہ اس کا معدن ہے، یہ اس کا سرچشمہ ہے جہاں سے یہ تمام چیزیں باہر جاری ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس لیے گھر کی تربیت میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے بچوں کے حقوق بیان کیے۔ جہاں بچوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں فرداً مرد کے حقوق بیان کیے ہیں، جہاں فرداً مرد کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں فرداً عورت کے حقوق بیان کیے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ جب سنگم پا جاتا ہے تو پھر نکاح کے حقوق بیان کیے ہیں، پھر باہم شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ پورا معاشرہ جو تربیت پاتا ہے افراد کی ان جنس کے ملاپ اور ان رشتوں کے ملاپ سے پاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم اگر آپ دیکھیں تو سورہ نساء اس پر مکمل طور پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کائنات کی بقا کا اور اس کائنات کی رونق جو ہے وہ انسان کو قرار دیا، اور قدرت یہ چاہتی ہے کہ انسان کا مزاج، اخلاق، بدنی روحانی طور پر وہ اتنا صحت مند ہو تاکہ جو منفی قوتیں جو اس معاشرے میں گردش کرتی ہے اور انسان کو اس کے تخلیق کے مقصد کو اور اس کے مقصد حقیقی کو، کس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور کیوں اس کو پیدا کیا گیا، اس سے اس کو غافل و گمراہ کرتی ہے، تو ایک مثبت اور ایک مضبوط اور ایک توانا دستہ ایسا موجود ہو جو لوگوں تک ہدایت کو پہنچائے اور شیطان اور شیطنت کے راستے کے درمیان حائل ہو جائے، اور انسانیت کو اس عذاب میں گرنے کی بجائے ان کو نکالنے کا باعث بنے۔ اور یہ تمام چیزیں جب بروئے کار لائی جا سکتی ہے کہ جب ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور پھر نکاح میں تبدیل ہوتا ہے، پھر آگے اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نکاح کو شریعت مطہرہ نے اتنی قدر کی نظر سے کیوں دیکھا، کتنے فضائل اس پر بیان کیے گئے، کتنا مقام اس کا بیان کیا، کتنے احتیاط اور احوط طریقہ اس کے اندر ہے، اور ہر قسم کی پستی، ہر قسم کے موہوم اور وہم سے اور ابہام سے، شک سے، تشکیک سے اس رشتے کو بچا کر انتہائی پارسائی کی طرف لا کر
بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہی رشتہ ہے جس سے انسان آگے چلے گا اور انسان کی حریت اور آزادی اس سے وابستہ ہے۔ ایک مرد کے لیے عورت کتنی ضروری ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو جنت کی ساری رونقیں آپ کے سامنے تھیں، لیکن تسکین قلب کی جب آپ کو حاجت ہوئی اور روحانی حاجت ہوئی تو سورہ اعراف کہتا ہے کہ ہم نے حوا کو پیدا اس لیے کیا کہ جس کے ذریعے ہم آدم کو تسکین پہنچائیں علیہ السلام۔ اب یہ تو نکاح کے ذریعے ہو گیا، اب نکاح کا مقصود کیا ہے؟ افزائش نسل۔ نکاح کا مقصد کیا ہے کہ اب اولاد ہوں، اور پھر وہ اولاد کے طریقے اس اعتبار سے ہو کہ اولاد کی تربیت کا جو ایک مرحلہ بعد میں ہے، جو ایک ان کو یعنی پیدائش کے بعد ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ان کی پیدائش اور ان کی تخلیق اور ان کی آنے والی زندگی سے وابستہ ہے وہ ان ماں باپ کا ملاپ ہے، ان کا نکاح ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کے لیے آنے والے بچوں کے لیے ماحول ایسا سازگار بنا دیا ہے کہ نکاح ایک مجمع کے اندر ہو، اعلانیہ طور پر ہو، رشتہ داروں کے سامنے ہو، ہر بندے کے سامنے ہو، تاکہ آنے والا بچہ اپنی فطرت کے اندر جو ایک حریت اور آزادی رکھتا ہے تو وہ ایک آزاد ماحول کے اندر اپنے خاندان کا ذکر کر سکے، سر اٹھا کر وہ اپنے باپ، دادا، نانا، چاچا، تایا اس کا تعارف کرا سکے جو اس کے اندر موجود، اور وہ تعارف اس کو آگے مزید صلاحیتوں کی طرف بڑھائے گا۔ یہ جو اصل تعارف ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ چھپ کر اگر نکاح کرو گے تو نکاح تو منعقد ہوگا لیکن وہ مثل زنا ہے۔ سرکار نے فرمایا اعلنوا بالنکاح واضربوه بالدفوف واجعلوه فی المساجد، نکاح اعلانیہ کرو، اور نکاح کے لیے شور یعنی شور سے مراد تشہیر، جس طرح آج ہم شادی کے کارڈ چھپواتے ہیں، فرمایا اس کے لیے دف بجا کے اس کا اعلان کرو، اور مسجدوں کے اندر نکاح منعقد کرو۔ مسجدوں میں مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کا پورا تقدس باقی رہے گا، ایک دوسرا یہ کہ مسجد میں ہر محلے کا، ہر علاقے کا شخص آتا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے ان سے بیاہی جا رہی ہیں، یہ خاندان ان سے جڑ گیا، یہ خاندان ان سے جڑ گیا، تاکہ آنے والی نسل کے لیے وہ نہ ہو کہ وہ احساس کمتری اور کسی ذہنی پستی کی طرف جائے کہ وہ اپنے باپ ماں کا نام لیتے وہ ڈرے، اور یہ احساسی کمتری اگر اس سمجھ میں پھر بھی نہ آئے تو آج آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر وہ لوگ جو غیر قانونی جرائم کے اندر پائے جاتے ہیں اور ایسے انتہا اور جرائم میں پائے جاتے ہیں کہ جس کو سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جب نفسیاتی ڈاکٹرز ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر بنیادی جو حریت تھی، آزادی، جو گھر سے پیار تھا، ماں باپ سے تعلق تھا، ان کا تعارف تھا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ جو بچے کے لیے ضروری تھی، اس میں سے کوئی ایک چیز بریک کر گئی ہے اور ایک چیز خراب ہو گئی جس کی وجہ سے بچے نے اس کو اپنے اندر لے لیا ہے، اور وہ نا امیدی پھر اس کو جرائم کی طرف لے گئی۔ اپنی اس تسکین کس طرح وہ کرے، تو جو تسکین کے ذرائع تھے، ماں باپ نے اس کے اہتمام کو گویا کہ مسدود کر دیا، مفقود کر دیا، اس طرف توجہ نہیں دی، تو وہ منفی پہلو بچے کے اندر آیا اور بچہ پھر جرائم کی طرف چلا گیا، یا اگر وہ دین کی طرف بھی آیا، اچھے اخلاق کی طرف بھی آیا، تب بھی اس کے اندر تنہائی کی زندگی کے اندر ایسے مرض رہے کہ وہ کٹ کٹ کر لوگوں کے ساتھ رہا، یا اس کے اندر خودی اور خودنمائی بہت آ گئی۔ اگر وہ ایک عالم بھی بن گیا تو اس میں یہ عنصر باقی رہا، اگر وہ ایک انجینئر بن گیا تو اس میں یہ عنصر باقی رہا، یعنی ظاہری زندگی تو لوگوں کے سامنے صحیح رہی لیکن اس کی پرسنل زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی تو شبیر بھائی بعد میں، لیکن اصل یہ ماں باپ اور نکاح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو تربیت اولاد کے لیے پہلے گفتگو نکاح پر ہونی چاہیے، اور کس مقصد کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں، وہ افزائش نسل کے لیے، اور وہ نسل سے پھر آپ تقاضا کیا کرتے ہیں، امید کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اہداف جو مرتب کریں گے، تو یہ سلسلہ اور اس کا سبق اور یہ اس کا مقدمہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اب جب اولاد کی تربیت کا معاملہ آتا ہے تو مرضی پہ پہلے گفتگو ہوتی ہے، مرضی چلے گی کس کی، کیونکہ دور ایسا آ گیا کہ اولاد کہتی ہے، بچہ یا بچی یا بیٹا یا بیٹی یا جوان خاتون لڑکی یا لڑکا کہتا ہے کہ ہماری مرضی چلے گی۔ دور بدل گیا، کیریئر کے بارے میں ہماری مرضی چلے گی، لباس کے معاملے میں ہماری مرضی چلے گی، پڑھائی کے بارے میں ہماری مرضی چلے گی، کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لینا ہے تو چوائس ہماری ہوگی، والدین کہتے ہیں ہماری ہوگی۔ مرضی کا معاملہ کہاں پر آتا ہے جہاں تربیت اولاد کا ذکر ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ دیکھیں تربیت اولاد عربی زبان میں جب تربیت الشے کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچانا، اسٹیپ وائز جو ہے اس کے عروج کی جانب لے جانا، اسے تربیت کہا جاتا ہے۔ لہذا جب آپ تربیت کی بات کریں گے تو اس سے مراد ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال نہیں ہوتا، بلکہ تربیت کے لیے عمر کا ایک حصہ درکار ہوتا ہے۔
رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو ہر چیز اپنے کمال تک درجہ بدرجہ پہنچتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ درخت وغیرہ ہوں۔ تو سب سے پہلے تو تربیت کو یہ سمجھیں کہ آپ تربیت ایک دن میں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں تفصیل میں جائے بغیر آپ کے جواب کی جانب آ جاتا ہوں کہ جب بچے یہ کہیں کہ میری مرضی چلے گی یا والدین کی مرضی چلے گی، اسی لمحے میں آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں، بلکہ میری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی چلے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تربیت کی ہی نہیں، یعنی آپ جو تربیت کا وقت تھا اسے ضائع کر چکے۔ چونکہ اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی تو آج آپ کے بیٹے یا بیٹی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے کہ میری مرضی چلے گی، میرے والدین کی مرضی نہیں چلے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے اسلام میں اس کی وسعت موجود ہے کہ مشاورت ہو سکتی ہے، یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بہتر لگتا ہے، باقی آپ جو فیصلہ فرمائیں گے میں وہ کروں گا یا میں وہ کروں گا۔ یہ ہے تربیت۔ اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے شبیر بھائی، یہ موضوع ایک تو بہت اہم ہے کیونکہ آج ہمارے یہاں کہیں پر بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی، کیا عوام، کیا خواص، کیا سو کولڈ مذہبی، کیا سو کولڈ غیر مذہبی، تمام لوگوں میں آپ چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، متفق علیہ حدیث مبارکہ، کہ اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کے 5 بچے ہیں، سب سے پہلے تو اولاد میں بغاوت کا جذبہ وہاں سے جنم لیتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ عملی طور پر میری والدہ یا میرے والد ہمارے درمیان انصاف نہیں کر رہے، تو جب مربی غیر منصف ہوگا تو آج کی جنریشن کہ جو اتنا شعور رکھتی ہے اور انٹرنیٹ کے تھرو اس نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، وہ آپ کی بات مانے گی، آپ اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مربی جو ہوتا ہے اس کا با کردار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر پیرنٹس ہیں، اولاد دیکھ رہی ہے کہ میرا والد یا میری والدہ خود غرض ہے، اسے اس بات سے غرض ہی نہیں کہ ہمارے برابر میں کون رہتا ہے، ان کی مشکل میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، آتے جاتے سلام کرتا ہے نہیں کرتا جی، اپنی مستی میں مست ہے جسے ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے۔ اب یہی چیز آج کی اولاد میں آ رہی ہے، آج بچے جو ہے وہ خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑی بیماری ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس کی، وہ ویسے ہی اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس معاشرے سے بالکل ایک الگ دنیا میں رکھتے ہیں۔ خود تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں خبردار کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کے اندر کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مہمان آ جائے کوئی ضرورت نہیں تمہیں سلام کرنے کی۔ یعنی یہ تربیت وہ اگرچہ کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کا جو عمل ہوتا ہے، ان کا جو طرز زندگی ہوتا ہے، وہ یہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جو عیب بڑوں میں تھا وہی عیب بچوں میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک وہ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، جی پیرنٹس کا جو ہے آنا جانا کس طرح ہے، اس کا رویہ کس طرح ہے، وہی چیز اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آج اچھا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے ایک تو خود تربیت کرتے تھے، دوسرا اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے علماء ربانیین کے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ اگر آپ نے وقفہ لینا تو میں اس پہ بعد میں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، رفیق صاحب راولپنڈی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، لائن ڈراپ ہو گئی جی، مصطفیٰ کنٹینیو کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، دوسرا جو پہلو میں عرض کر رہا تھا، علماء ربانیین کے پاس بچوں کے ساتھ آتے تھے۔ اب جب بچوں کے ساتھ آتے تھے تو آ کے علماء ربانیین کی خدمت میں ادب سے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کی دست بوسی کرتے تھے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ ادب سے داخل ہوا، ٹریننگ ہو رہی ہے، اس نے آ کے جی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، حال احوال پوچھا۔ اب یہ عملی طور پر بچہ اپنے والد سے علماء کی جو ادب ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سیکھا۔ اچھا، جتنی دیر فار ایگزامپل آدھا گھنٹہ وہ عالم ربانی کے پاس بیٹھے، اب علماء کرام کیا کرتے تھے کہ اپنے پاس میٹھی چیزیں رکھا کرتے تھے، ٹافیاں رکھا کرتے تھے۔ اب وہ بچے آتے تھے، وہ ٹافی اٹھا کے بچے کو دیتے تھے، بیٹا آپ کا نام کیا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب یہ علماء سے بچپن سے ہی ان بچوں کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے تھے تو جو چیز والدین نے راسخ کی تھی ان کی طبیعتوں میں، وہ باقی رہتی تھی۔ اور آج ہم دیکھیں تو اس کے بالکل عکس ہو رہا ہے۔
بالکل الٹ ہو رہا ہے کہ علماء ربانیین سے قریب کرنا، ان سے تربیت کروانا، ان سے سر پہ ہاتھ پھروانا، ان سے گھٹی دلوانا، ان کی صحبت میں لے جا کے بٹھانا، امام صاحب کے پاس وقت دینا، یہ تمام چیزیں اب بالکل نہیں ہو رہی، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس پر پھر آگے چل کے گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ اللہ کی رضا بس بندوں